اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم زد فزد آمین۔ المقدمۃ الجزریہ کا ہم انشاءاللہ آج باب الراءات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ باب الراءات، جیسے باب کا نام لکھا گیا ہے راءات تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ نام پڑھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کافی ساری راءات ہوتی ہیں حروف تہجی میں، حالانکہ راء تو بس ایک ہی ہوتی ہے۔ تو جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے جو احکام ہیں وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تعدد احکام کے تعدد کی وجہ سے، تعدد کہتے ہیں زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے یہاں پر لفظ الراءات استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے پہلی بات کیا سیکھی ہے کہ الراءات باب کا نام کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے احکام میں تعدد ہے، اس کے احکام بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے راءات کا استعمال کیا گیا ہے، ورنہ لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے راء۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَرَقِّقِ الراء اِذَا مَا كُسِرَتْ، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو امام جزری نے بیان کی ہے، وَرَقِّقِ الراء اِذَا مَا كُسِرَتْ، وَرَقِّقِ الراء، اور راء کو باریک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ رقیق ترقیق سے ہے، رقت، ٹھیک ہے۔ لفظ ہم پڑھتے ہیں رقت، تو رقت کہتے ہیں کمزوری کو، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کی کمزوری یا نحیف ہونا کسی چیز کا نا، بڑھاپا جیسے کہتے ہیں تو یہ بندہ کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا، تو ترقیق کے مطلب ہوتی ہے نحیف ہونا یا کمزور ہونا۔ تو راء کو باریک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہم جب اپنے معنی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ترقیق کا معنی بنتا ہے راء کو باریک پڑھنا، ورقیقی اور باریک پڑھیں الراء، راء کو، کب؟ اذا ما، جب کبھی بھی، کسرت، زیر دی گئی ہو۔ آپ راء کو باریک پڑھیں تب جب بھی راء زیر دی گئی ہو، جب بھی راء کسرہ دی گئی ہو۔ وَرَقِّقِ الراء اِذَا مَا كُسِرَتْ، اور آپ راء کو باریک پڑھیں جب کبھی بھی راء کسرہ دی گئی ہو۔ تو اب ہم نے یہاں سے یہ پڑھا ہے کہ راء کے نیچے اگر کسرہ آ جائے تو راء باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ سمپل بات ہے کہ اگر راء کے نیچے کسرہ ہوگی تو راء باریک ہوگی۔ اب یہ جو راء ہے جس کے نیچے کسرہ ہونی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ کسرہ کی مختلف اقسام ہیں، کیا ہر کسرہ والی راء جو ہے وہ باریک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون، ٹھیک ہے۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے نوٹس بناتے ہیں، تو پلیز اپنا پین اور کاپی لے کر بیٹھیں، ضرور نوٹس بنائیں۔ اچھا، اب یہ جو اذا ما کسرت ہے نا، تو جو یہ کسرہ ہے ہمارے پاس، یہ کسرہ لازمی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لازمی بھی ہو سکتی ہے اور عارضی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسرہ لازمی ہو راء کے نیچے پھر بھی راء باریک ہوگی، اور اگر کسرہ عارضی ہو تو بھی راء باریک ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں، جو میں نے کسرہ لازمی اور عارضی لکھا ہے، کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا؟ ایک بار چیٹ میں اوکے کر دیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ جی آ رہا ہے، اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ اب یہ جو کسرہ ہے اذا ما کسرت، یہ جو کسرہ ہم نے کہا ہے راء کے نیچے کسرہ ہوگی، یہ کسرہ لازمی بھی ہو سکتی ہے اور کسرہ عارضی بھی۔ جیسے دیکھیں رزقاً، صحیح ہے، یہ کسرہ جو ہے یہ کسرہ لازمی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں انذر الناس، انذر الناس، ٹھیک ہے۔ اب میں سارے اعراب تو نہیں لگاؤں گی، لیکن جو کسرہ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کی جو کسرہ ہے یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، یعنی کسرہ عارضی ہے، اصل میں کسرہ نہیں تھی۔
تو ہم نے اب یہاں پہ سیکھا اذا ما کسرت کے اندر کسرہ لازمی بھی شامل ہے اور کسرہ عارضی بھی شامل ہے، کسرہ لازمی بھی شامل ہے اور کسرہ عارضی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو یاد کرتے رہیں۔ ورقی کے را اذا ما کسرت، را کو باریک پڑھیں، را جب کبھی بھی را کے نیچے زیر ہو تو اس کسرہ سے مراد جو ہے کسرہ لازم بھی ہے، کسرہ عارض بھی ہے۔ اس کے بعد اس سے مراد کسرہ کاملہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کسرہ ناقصہ بھی ہے۔ اس سے مراد کسرہ کاملہ بھی ہے اور کسرہ ناقصہ بھی ہے۔ کسرہ کاملہ وہ ہوتی ہے جس کی ادائیگی پوری ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ نے رزقن پڑھا نا، تو یہ آپ زیر پوری پڑھیں گے جب بھی پڑھیں گے۔ لیکن کسرہ ناقصہ وہ ہوتی ہے جس کی زیر پوری نہیں پڑھی جاتی، جیسے دیکھیں مجرہا، اب اس میں زیر تو ہے لیکن اس کی ادائیگی کامل زیر کی طرح نہیں ہے، تو کسرہ ناقصہ سے مراد کیا ہوئی؟ ممال والی، ٹھیک ہے؟ وہ کسرہ جس پر ہم امالہ کرتے ہیں وہ کسرہ ناقصہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں، جب آپ وقف بے روم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی زیر پر، جیسے القدری پر کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 1/3 پڑھتے ہیں، 1/3 پڑھتے ہیں تو بھی کسرہ کی ادائیگی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسرہ کاملہ ہو تو بھی را باریک ہوگی، کسرہ ناقصہ ہو تو بھی را باریک ہوگی۔ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ ورقی کے را اذا ما کسرت، را باریک ہوگی جب کبھی بھی را کے نیچے زیر آئے گی۔ اب را کے نیچے جو زیر آتی ہے اس میں کس طرح کی زیر ہو سکتی ہے؟ کسرہ لازمہ بھی ہو سکتی ہے، کسرہ عارضہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لازمہ وہ ہے جو لہی لازم اصل میں ہے، اس کے بغیر تو کلمہ چل ہی نہیں سکتا۔ عارضہ وہ ہے جو کسی عارض کی بنا پر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کسرہ کاملہ بھی ہو سکتی ہے، کاملہ سے مراد وہ کسرہ ہے جس کی ادائیگی ہم نے پوری کسرہ کی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ناقصہ سے مراد وہ کسرہ ہے جس کی ادائیگی میں ہونٹ مکمل طور پر جھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کسرہ کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکانا۔ اگر ہمارے ہونٹوں میں مکمل جھکاؤ نہیں آتا کسرہ کی ادائیگی میں تو وہ کسرہ ناقصہ ہے۔ اس میں امالہ والی کسرہ آتی ہے اور اس میں روم والی کسرہ آتی ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ ہاں جی بھائی، اگر کلیئر ہے تو مجھے بتائیں، چیٹ میں ہی بتائیں گے۔ صحیح ہے، چلیں، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں نا، سعدیہ ہیں، سدرہ ہیں، شبانہ ہیں، بختاور ہیں، رخشندہ ہیں اور منیبہ ہیں، پلیز یہ مجھے ضرور ساتھ ساتھ کر دیں کیونکہ ان کے پیپر بھی ہوں گے، ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ کسرہ عارضہ کی مثال میں نے ابھی دی نا، انذر الناس، انذر الناس میں کیا ہے کہ جو کسرہ ہے وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب ہم نے کہا برقی کے را اذا ما کسرت، کسرہ کو ڈسکس کیا۔ اب جو یہ را ہے جس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور جس کے نیچے کسرہ آنی ہے، دروازہ بند کرنا رامین، وہ را جس کے نیچے کسرہ ہے اور جسے ہم نے باریک پڑھنا ہے، یہ را جو ہے یہ مشددہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ را مشددہ بھی ہو سکتی ہے اور مخففہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ مشددہ کا مطلب ہے کہ اس کے یہ را جو ہے جس کے نیچے کسرہ ہے اس پر شد بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ذریٌ، لائٹ آن کرتی، اس میں یہ را مکسورہ مشددہ بھی ہو سکتی ہے اور مخففہ بھی ہو سکتی ہے۔ مخففہ کی مثال آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے رزقن ہی دیکھا، اس میں کوئی شد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر را مشددہ ہو تو شد جو ہے وہ ترکیب کو منع نہیں کرے گی، اگر را مشددہ ہو تو شد ترکیب کو منع نہیں کرے گی۔ جب را مشددہ کے نیچے بھی کسرہ آ جائے گی تو اس کو ہم مکمل طور پر باریک ہی پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں تک ہم نے 6 باتیں ڈسکس کر لی ہیں ورقی کے را اذا ما کسرت کے ضمن میں، کہ کسرہ لازم ہو، کسرہ عارض ہو، کسرہ کاملہ ہو، ناقصہ ہو، یا پھر را مشددہ ہو یا مخففہ ہو، ہر شکل میں را باریک ہی ہوگی۔ اور امام جزری کی سمپلسٹی چیک کریں کہ اتنی لمبی کہانی کو بالکل ایک لائن میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو را ہے جس کے نیچے کسرہ ہے،
وہ را جس کے نیچے کسرہ ہے اس کے ما قبل، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے لائن لگائی ہے پیچھے لگائی ہے، پیچھے کا مطلب ہے ما قبل. را مکسورہ جو ہے ورقی کے را اذا ما کسرت، وہ را مکسورہ اس کے ما قبل مفخم حرف ہو یا مرکک حرف ہو. ٹھیک ہے، را مکسورہ سے پہلے بے شک مفخم حرف ہو، بے شک مرکک حرف ہو. را کی تفخیم پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. جب را خود کسرہ والی ہو جائے تو اس کے ما قبل بے شک مفخم حرف ہو، جیسے بھی مسیطر. ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیں را بھی مسیطرین ہے، ویسے نا ہم اس کو ساکن نہیں ڈسکس کریں، متحرک ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، اب اس میں را جو ہے یہ خود مکسور ہے اور اس کے ما قبل جو ہے موٹا حرف ہے. تو موٹا حرف جو ہے را کی ترکیب کو مانے نہیں ہوگا جب را خود مکسور ہو جائے اور ما قبل باریک حرف ہو. اس کی مثالیں آپ نے پہلے دیکھ لی، جیسے انذیری. ٹھیک ہے، اچھا، تو اب تک ہم نے 8 باتیں ڈسکس کر لی ہیں. ورقق را اذا ما کسرت، را کو باریک پڑھے جب بھی را کے نیچے کسرہ ہو. کسرہ بے شک ہمارے پاس لازمہ ہو، عارضہ ہو، کاملہ ہو، ناقصہ ہو. را بے شک مشددہ ہو، بے شک مخففہ ہو. را سے پہلے بے شک مفخم حرف ہو، بے شک مرکک حرف ہو. اسی طرح ہی بے شک را جو مکسورہ ہے اس کے ما بعد بے شک مفخم حرف ہو یا مرکک حرف ہو. را باریک ہی ہوگی جب را کے نیچے زیر آ جائے. را مکسورہ کے بعد بے شک مفخم حرف آئے، بے شک مرکک حرف آئے. را مکسور ہے تو وہ باریک ہی ادا ہوگی. تو یہاں تک ہم نے 10 باتیں ڈسکس کر لی ہیں ورقق را اذا ما کسرت کے ضمن میں. جیسے اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ را مکسورہ ہے لیکن بعد میں موٹا حرف آ رہا ہے، را باریک ہوگی یا موٹی، آپ دلیل دیں. تو دلیل ایک ہی لائن ہے، ورقق را اذا ما کسرت. 10 کی 10 باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو سب کی دلیل ایک ہی لائن ہے، ورقق را اذا ما کسرت. تو بچے اکثر یہ پریشان ہوتے ہیں کہ باجی یہ یاد کیسے کرنا ہے. تو دیکھیں ہم نے اس کو اتنی بار پڑھ لیا، یہ شعر آپ کو بھی ایسے ہی زبانی یاد ہو جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو را مکسورہ ہے یہ کلمہ کے اول میں ہو یا وسط میں ہو یا آخر میں ہو، بس را مکسورہ ہونی چاہیے. جب را مکسورہ ہو جائے بے شک وہ کلمہ کے اول میں آ رہی ہو یا وسط میں آ رہی ہو یا آخر میں آ رہی ہو، اس کی ترکیب جو ہے وہ منع نہیں ہوتی، یہ مرکک ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، را مکسورہ کلمہ کے اول میں ہو، وسط میں ہو یا آخر میں ہو، را مکسورہ باریک ہی رہتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ را مکسورہ جو ہے یہ بے شک منون ہو یعنی کہ 2 زیر کے ساتھ ہو، یا غیر منون ہو یعنی کہ ایک ہی زیر کے ساتھ ہو، پھر بھی را جو ہے وہ باریک ہی رہتی ہے کیونکہ یہ را مکسورہ ہے. جب را خود مکسور ہو گئی ہے پھر کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے، بے شک را جو ہے وہ اول میں ہو، وسط میں ہو، کلمہ کے آخر میں ہو، را خود منون ہو، غیر منون ہو، کچھ بھی نہیں دیکھتے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی را مکسورہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے ما قبل بے شک ساکن ہو یا ما قبل حرکت ہو. جب بھی را مکسورہ ہو جائے تو اس کے ما قبل بے شک ساکن ہو یا بے شک حرکت ہو، وہ بھی را کی ترکیب کو مانے نہیں ہے. ٹھیک ہے، را خود مکسور ہو گئی ہے تو مطلب را باریک ہی ہوگی. اسی طرح جب را مکسور ہو جائے تو وہ بے شک اسم کی ہو یا بے شک فعل کی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، را باریک ہی ہوگی. اور یہ جو اس کا باریک ہونا ہے یہ بالاتفاق باریک ہوگی تمام کی تمام روایات میں. حفظ میں تو ہوگی، اس کے علاوہ باقی بھی سب روایات میں باریک ہی ہوگی. تو ابھی تک ہم نے صرف یہی حصہ ڈسکس کیا ہے، ورقق را اذا ما کسرت. را کو آپ باریک پڑھیں جب کبھی بھی را جو ہے وہ اس کے نیچے کسرہ آ گئی ہو.
ٹھیک ہے، جب بھی را کے نیچے کسرہ آ گئی ہو تو را کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ اب میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں، اس کے ضمن میں نے آپ کو کیا کیا بتایا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اگر جو ہے کسرہ لازمی ہو، کسرہ عارضی ہو، کسرہ کاملہ ہو، کسرہ ناقصہ ہو، را باریک ہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو را ہے وہ مشددہ ہو یا مخففہ ہو، اس کے ماقبل موٹا حرف ہو یا نہ ہو، اس کے مابعد موٹا حرف ہو یا نہ ہو، را جو ہے وہ باریک ہی ہوگی۔ اسی طرح را کلمہ کے اول میں ہو، وسط میں ہو، آخر میں ہو، را منون ہو یا غیر منون ہو، را کے ماقبل متحرک ہو یا ساکن ہو، اور اسی طرح را اسم میں ہو یا فعل میں ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ را کی ترکیب میں مانع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مانع کا مطلب ہے منع کرنے والی، ایسے لکھتے ہیں، کوئی بھی چیز را کی ترکیب میں مانع نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو ہے جب انہوں نے بیان کر دیا امام جزری نے وَرَقِّقِ الراء اذا ما كسرت، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کسرہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 ہی حرکات ہوتی ہیں، فتح، کسرہ اور ضمہ۔ اب امام جزری نے رحمہ اللہ تعالی جب کسرہ والی را کا حکم بیان کر دیا ہے تو ہمارے پاس خود بخود یہ بات سمجھ آئی کہ جو فتح اور ضمہ والی راءات ہیں ان کو ہم پر ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، میں نے کیا بات کی ہے کہ جب آپ نے کسرہ کا حکم بیان کر دیا تو فتح اور ضمہ کا حکم رہ گیا، صحیح ہے۔ اسی طرح جب ترکیب بیان کر دی تو ہمارے پاس تفخیم رہ گئی۔ تو یہاں سے ہمیں اس شعر کے الٹ کر کے یہ سمجھ آیا کہ جب کسرہ نہ ہو، فتح اور ضمہ ہو تو پھر ترکیب نہیں، تفخیم ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ پہلا مصرع جو ہے وَرَقِّقِ الراء اذا ما كسرت یہ مکمل ہوا۔ پھر فرماتے ہیں كذاك بعد الكسر حيث سكنت، كذاك اسی طرح ہی آپ کا، اسی طرح ہی کس طرح، اسی طرح ہی آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اسی طرح کہتے ہیں تو مراد ہوتا ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے نا، بالکل اسی طرح۔ تو قضا اسی طرح ہی آپ کا را کو باریک پڑھنا ہے۔ کب باریک پڑھنا ہے؟ بعد الکسری، جب را، ٹھیک ہے، کسرہ کے بعد ہو، یعنی کہ کسرہ کے بعد را ہو، را سے پہلے کسرہ ہو، بعد الکسری، جب را کسرہ کے بعد ہو، حیث سکنت، اور را خود جب ساکن ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسی حالت بنتی ہے یہ والے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، قضاک بعد الکسر حیث سکنت، قضاک اسی طرح ہی آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ جو پیچھے والی بات ہوئی تھی نا وَرَقِّقِ الراء، تو قضاک اسی طرح ہی آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ کب باریک پڑھنا ہے؟ بعد الکسری، جب را کسرہ کے بعد ہو۔ ٹھیک ہے، تو بعد الکسری کی شکل کو ہم نے بلو سے لکھ لیا ہے، حیث سکنت، اور جب خود جو را ہے وہ ساکن ہو گئی ہو۔ تو یہ ہمارے پاس شکل بن کر آ گئی ہے، را ساکن ماقبل کسرہ ہو۔ اس والی شکل کا حکم یہاں پر بیان ہو رہا ہے، قضاک بعد الکسری حیث سکنت۔ چلیں اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب امام جزری نے یہ کہا نا کہ قضاک بعد الکسر حیث سکنت، تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جب را ساکنہ ہو، جب را ساکنہ ہو تو تب ہم ما قبل کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ جب را ساکنہ ہو، جب را ساکنہ ہو تو تب پھر را کو نہیں دیکھا جاتا، پھر را کی ما قبل کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب را ساکن ہو جائے پھر ما قبل کی حرکت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ را میں ترقیق ہوگی یا تفخیم ہوگی۔
कज़ा का बादल कसरी हैसु सकनत, जब रा साकिन हो तो फिर वो रा कसरा के बाद आनी चाहिए है, यानी कि जब रा साकिना हो तो रा की तफखीम या तरकीक डिसाइड करने के लिए हम रा की मा कबल की हरकत को देखते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इस शेर में अभी हमने एक ही बात डिस्कस की है, वो ये है कि अगर रा साकिन हो तो फिर उसकी तफखीम और तरकीक का फ़ैसला मा कबल की हरकत को देकर किया जाता है, और मा कबल की हरकत क्या होनी चाहिए? कसरा होनी चाहिए। अभी यहाँ पर भी कुछ तंबीहात हैं। सबसे पहले हैसु सकनत को डिस्कस कर लेते हैं। ये आसान है कि जब भी रा साकिन हो गई हो तो इसमें यह है कि रा का सुकून असली सुकून हो या आर्जी सुकून हो, दोनों सुकून जो हैं उनमें रा बारीक ही होगी। ठीक है, अगर असली सुकून की वजह से रा बारीक हुई हो तो अगर असली सुकून की वजह से रा साकिन हुई हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आर्जी सुकून की वजह से रा साकिन हुई हो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, असली सुकून जैसे देखें मिरफक़न, ठीक है, ये कलिमा का अपना असली सुकून है। लेकिन अगर हम वक्फ करें किसी कलिमा पर, वक्फ करते हुए रा साकिन हो जाए, वो आर्जी सुकून होगा। ठीक है, वक्फ बिल इस्कान या वक्फ बिल इश्माम करते हुए जब रा साकिन हो जाए तो वो आर्जी सुकून होगा। तो अभी तक हमने दो बातें डिस्कस की। पहली बात ये कि रा साकिन हो तो माकबल की हरकत को देखकर फ़ैसला करते हैं। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि रा का जो सुकून है वो असली भी हो सकता है और आर्जी भी हो सकता है। आर्जी सुकून में कौन कौन सा सुकून मुराद है? वो सुकून मुराद है जो वक्फ़ की वजह से आता है। और वक्फ़ की वजह से कौन कौन सा सुकून आता है? वक्फ़ बिल इस्कान की वजह से आता है और वक्फ़ बिल इश्माम की वजह से आता है। ठीक है, दोनों में जो रा है, अगर रा साकिन से पहले कसरा है तो रा बारीक ही होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास है ना बादल कसरी, रा जो है वो कसरा के बाद हो। अब हमारे पास जो ये कसरा है ना, ये चार तरह की होती है। ठीक है, ये जो कसरा आती है ये चार तरह से आती है, और चार कसरा में से एक कसरा जो है उसकी वजह से रा बारीक होती है, और तीन कसरा ऐसी हैं जिनकी वजह से रा पूर होती है। इसलिए इस कसरा को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, कज़ा का बादल कसरे हैसु सकनत, जो ये कसरा है ये चार तरह की आती है। इसमें एक तरह की जो कसरा है वो इस वाले शेर के हुक्म में दाखिल होती है कि उस कसरा की वजह से रा को बारीक पढ़ा जाता है। बाकी जो तीन तरह की कसरा है वो रा की तरकीब का सबब नहीं बनती, उनकी वजह से रा पुर हो जाती है। एक बार फिर हमने क्या पढ़ा? हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो बादल कसरी कसरा है ये चार तरह से आती है। चार में से एक जो कसरा है वो तरकीब का सबब बनती है, जिसका बयान इमाम जज़री यहाँ पर कर रहे हैं। और जो बाकी तीन तरह की कसरा है वो तफखीम का सबब बनती हैं, जिनका जिक्र अभी आगे आएगा। तो हम इस कसरा की चारों किस्मों को पढ़ लेते हैं। पहली जो किस्म है कसरा की वो है कसरा मुत्तसिला असलिया। वैसे ये ना जब आप इनको पढ़ते हैं तो लगता है शायद ये मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा सा जो है ना आप थोड़ा सा सिर्फ समझ कर पढ़ लेना फिर मुश्किल नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देख लें तो कोई भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ कंसेप्ट से ही नाम रखा हुआ होता है। तो वैसे क्योंकि उर्दू जो है वो आजकल मुश्किल लगने लग गई है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए लगता है कि शायद ये मुश्किल चीज़ है, तो ये ऐसे मुश्किल नहीं है। देखें, कसरा मुत्तसिला असलिया, तो मुत्तसिला का मुराद क्या हुआ कि उसी कलिमा में हो। ठीक है, रा साकिन जहाँ पर है ना उसी कलिमा के अंदर ही कसरा होनी चाहिए। कसरा मुत्तसिला असलिया, कसरा मुत्तसिला और असलिया हो। असलिया का मतलब ये आर्जी ना हो। ठीक है, कसरा मुत्तसिला असलिया, और यही वो कसरा है जो
را کو باریک کرنے کا سبب ہے. جیسے دیکھیں فرعون. اب یہ جو کسرہ ہے یہ ہمارا را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور را ساکن سے پہلے کسرہ ہے، بالکل اسی کلمہ میں ہی ہے تو یہ متصلہ ہے، اور کسی سبب کی وجہ سے عارضی نہیں ہے تو یہ اصلیہ ہے. اور یہ کسرہ متصلہ اصلیہ ہی وہ کسرہ ہے جس کا امام جزری یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، قذاکا بعد الکسری حیث سکنت. اسی کسرہ کا ہی اس شعر میں بیان ہے. اس کے علاوہ کون کون سی کسرہ ہوتی ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری قسم کی کسرہ ہوتی ہے کسرہ متصلہ عارضیہ. کسرہ متصلہ عارضیہ، ٹھیک ہے تو متصل ہی لیکن عارضی ہے تو متصل ہی لیکن عارضی ہے، جس کو آپ لوگ عام زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں تحبیر التجوید یا قول السدید میں را ساکن ما قبل کسرہ کسرہ عارضی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی کسرہ ہے. جیسے ہم ارحمہما میں خود سے لگا رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیں رب ارحمہما، ارحمہما سے ابتدا کرے ہیں تو یہ را ساکن سے پہلے کسرہ تو ہے، اسی کلمہ میں ہے، متصلہ ہے بٹ عارضیہ ہے. تو یہ کسرہ متصلہ عارضیہ اس شعر میں بیان نہیں ہو رہی. شعر پڑھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر طرح کی کسرہ مراد ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہر طرح کی کسرہ مراد نہیں ہے، یہاں پر ہر طرح کی کسرہ مراد نہیں ہے، صرف کسرہ متصلہ اصلیہ مراد ہے، کسرہ متصلہ عارضہ مراد نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری قسم ہوتی ہے کسرہ کی، کسرہ منفصلہ اصلیہ. ٹھیک ہے، منفصلہ، یہ منفصلہ پتہ نہیں کیسے لکھا گیا، دوبارہ لکھ لیتے ہیں چلو. کسرہ منفصلہ اصلیہ. جیسے دیکھیں رب ارجعون. اب اس میں کیا ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ بھی ہے اور کسرہ اصلیہ ہے. ربی کی کسرہ جو ہے وہ اصلیہ ہے لیکن یہ فاصلے سے ہے، پچھلے کلمہ میں ہے، منفصلہ ہے، تو یہ جو ہے اس میں ترقیق نہیں ہوگی. تو ابھی میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ را جو کسرہ ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اور 4 میں سے صرف ایک قسم میں ترقیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ کسرہ اصلیہ متصلہ ہے. اس کے علاوہ کون کون سی کسرہ ہیں جن میں ترقیق نہیں ہوتی؟ اس میں ہم نے پہلی کسرہ پڑھی کسرہ متصلہ عارضیہ اور دوسری پڑھی ہے کسرہ منفصلہ اصلیہ. اب چوتھی قسم ہے کسرہ منفصلہ عارضیہ. زیادہ تو نہیں ہوگا؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ کوئی بولے بھائی چیٹ میں بتائیں، زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ مشکل سمجھ آ رہی ہے؟ بس ہو گئی ہے، سو گئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ شبانہ آپ کو آ رہی ہے؟ سدرا آ رہی ہے؟ نسیم کو آ رہی ہے؟ صحیح ہے. اور بہترین ہے، چلیں بارک اللہ. ٹھیک ہے، بختاور آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں بس مجھے 1 منٹ دیں ذرا، میں ابھی آ رہی ہوں.
ओए होए 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 होए, माइक मेरा म्यूट है और मैं पढ़ाई जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि रॉ जो है, सॉरी माजरत, रॉ जो है अगर साकिन हो गई हो, रॉ अगर साकिन होगी हो तो रॉ से पहले कसरा आने पर रॉ बारीक होगी। साकिन का जो सुकून है वो बेशक असली हो या आर्जी हो। आर्जी में हमने ये पढ़ा कि रॉ वक्फन साकिन हुई हो, बेशक वो इस्कान की वजह से साकिन हो या बेशक इश्माम की वजह से साकिन हो। फिर मैंने यहाँ पर ये कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहा है कि जो इश्माम है उसकी वजह से किसी को ये जो है वो वहम ना हो जाए कि रॉ इश्माम पेश पर होता है तो रॉ पुर होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इश्माम में एक्चुअली रॉ पहले साकिन होती है, फिर ज़म्मा का इशारा होता है, बस इशारा ही होता है। तो इशारे की वजह से जो है वो रॉ हम पुर नहीं कर सकते हैं। असल में तो रॉ साकिन ही है, अदा में रॉ साकिन है और उससे पहले कसरा है, तो ज़म्मा के इशारे से रॉ पुर नहीं होने वाली, रॉ जो है वो बारीक ही अदा होगी। फिर हम कसरा को पढ़ रहे थे, हमने कहा कसरा 4 तरह की होती है और अहम बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ कसरा असलिया मुत्तसिला ही मुराद है, कोई और कसरा यहाँ पर मुराद नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास ऐसा हो, अभी हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं एक बार फिर समराइज कर लें क्योंकि याद रखना ज़रूरी होता है। साकिन 2 तरह का सुकून हो सकता है, असली आर्जी। आर्जी में जो है वक्फन सुकून होगा, बेशक इस्कान की वजह से हो या इश्माम की वजह से हो, बस यही पढ़ा है। कसरा के बारे में 4 कसरा पढ़ी हैं। कसरा असलिया मुत्तसिला होगी तो रॉ बारीक होगी वरना नहीं होगी। अच्छा, अब कुछ और बातें हैं। अगर ऐसे हो कि जो रॉ साकिन है, ठीक है, उसके माकबल कसरा जो है फौरी पीछे हो या रॉ साकिन माकबल कसरा हो, ठीक है, रॉ साकिन माकबल कसरा हो या रॉ साकिन माकबल कसरा हो, दोनों हालतों में रॉ जो है वो बारीक ही होगी। दोनों हालतों में रॉ की जो तरकीक है वो बरकरार रहेगी, उसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रॉ साकिन के माकबल फौरी ही कसरा हो, इसको हम कहते हैं मौसूला, ये कसरा मौसूला होती है, और जो एक फासले से आती है उसे हम कहते हैं मफसूला। रॉ साकिन के माकबल कसरा बेशक कसरा मौसूला हो या बेशक कसरा मफसूला हो, दोनों शक्लों में रॉ बारीक ही होगी। ये तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सुकून के बारे में था, एक कसरा के बारे में था, एक अब रॉ के माकबल जो कसरा आनी है वो फौरी आए, मौसूला हो या मफसूला हो। तो बात यह है कि मौसूला हो या मफसूला हो, दोनों शक्लों में रॉ जो है वो बारीक ही अदा होगी। इसके बाद एक और बात है, वो ये है कि रॉ साकिन के माकबल अगर या साकिन हो तो, अगर रॉ साकिन के माकबल या साकिन हो, जैसे होते हैं खैर, गैर, ठीक है, लीन हो या फिर मद्दा हो जैसे बसीर, ठीक है, ये बात कुछ लंबी लिखी गई है। अगर रॉ साकिन के माकबल या साकिन हो, ठीक है, और उससे पहले बेशक ज़बर हो जैसे ये खैर में है, तो ये तो फिर मफ्तूहा है ना, तो रॉ को पुर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बात यह है कि जो या साकिन होती है, जो या साकिन होती है उसका मुकाम कसरा तईन का होता है। जो या साकिन होती है उसका मुकाम कसरा तईन का होता है। ये बात याद रखें कि जो या साकिन होती है उसका मुकाम 2 कसरों का होता है। तो देखिए, रॉ साकिन से पहले अगर हम या को 2 कसरों का मुकाम दें तो एक तरह से फिर रॉ से पहले कसरा ही आ गई ना। तो इसलिए हम आम तौर पर जब भी पढ़ते हैं कि तजवीद की किताबों में वहाँ पर लिखा होता है रॉ साकिन से पहले अगर या साकिन हो तो रॉ हमेशा बारीक होगी, उसके पीछे हम कभी भी जाके नहीं देखते। उसकी रीज़न यही है कि या साकिन का जो मुकाम है वो कसरा तईन का होता है, हमें यहाँ तक पीछे जाकर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर रॉ साकिन से पहले या साकिन आ जाए, बेशक मद्दा हो या लीनिया हो, रॉ जो है वो बारीक ही अदा होगी।
بس اب اس سے الٹ کیا نکلتا ہے؟ اس سے الٹ یہ نکلتا ہے کہ را ساکن کے ماقبل حیث سکنت، را جب ساکن ہوئی ہو تو بعد الکسری کے الٹ کیا ہوا کہ وہ فتحہ یا ضمہ کے بعد ہو. اگر را فتحہ یا ضمہ کے بعد ہو تو پھر وہ کیا ہوگی؟ قذاقہ کا الٹ ترقیق، ترقیق کا الٹ ہے تفخیم. ٹھیک ہے، اگر را کسرہ کے بعد نہ ہو، فتح یا ضمہ کے بعد ہو تو پھر اس میں ترقیق کے بجائے تفخیم ہوگی. یہی دو شعر جو تھے زیادہ لمبے تھے. اب آگے آ جاتے ہیں. آگے وہی باتیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. کہتے ہیں علم، اگر نہ ہو، کیا نہ ہو؟ اگر، ان شرطیہ ہے. علم تکم من قبل حرف استعلاء او كانت الکسرۃ لیست اصلا. اب یہ جو را ہے اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. جب را ساکن سے پہلے زیر ہو، اس شرط پر، اس شرط پر کہ لم تکن نہ ہو من قبلی حرف استعلاء، وہ را ساکنہ خود حرف استعلاء سے پہلے نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ نہیں ہونا چاہیے. اگر را ساکنہ ہے، ٹھیک ہے، را ساکنہ ہے، را ساکنہ کے ماقبل کسرہ اصلیہ بھی ہے، متصلہ بھی ہے، لیکن بعد میں موٹا حرف آ جائے تو را جو ہے وہ پھر باریک ادا نہیں ہوگی، پر ادا ہی ہوگی. ریپیٹ کر لیں. بات یہ ہے کہ اگر را ساکنہ اصلیہ متصلہ ہے، ٹھیک ہے، اصلیہ متصلہ کی بات کی تھی نا اس میں ہم نے. اگر را ساکنہ اصلیہ متصلہ ہے، را ساکنہ اصلیہ متصلہ ہے اور حرف استعلاء سے قبل ہے، یہ استعلاء بیٹھا ہے اور اس کے قبل جو ہے وہ را ساکنہ ہے اور اس کے پیچھے کسرہ اصلیہ متصلہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسرہ اصلیہ متصلہ ہونے کے باوجود را باریک نہیں ہوگی، پر ادا ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی جو تفخیم ہے وہ را ساکن کو باریک نہیں رہنے دے گی، را ساکن کو پر ادا ہونے پر مجبور کر دے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر صرف ایک بات ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ یہ جو حرف استعلاء ہے نا، یہ جو حرف استعلاء ہے یہ اسی کلمہ میں ہونا چاہیے جیسے مرصادن. ٹھیک ہے، اس ہی کلمہ میں ہونا چاہیے. یہ جو حرف استعلاء ہے یہ اس ہی کلمہ میں ہونا چاہیے. اگر اس کلمہ میں نہ ہو، اگر حرف استعلاء اس کلمہ میں نہ ہو، اگلے کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ. اب اس میں را ساکن ہے، اس کے بعد حرف استعلاء ہے، لیکن اگلے کلمہ میں ہے تو پھر را جو ہے وہ پر نہیں ہوگی، پھر باریک ہی رہے گی. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. بات کیا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا را ساکن کے ماقبل کسرہ اصلیہ متصلہ ہو تو را باریک ہوگی. پھر جب ہم اس شعر پر پہنچے تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ را ساکن ماقبل کسرہ اصلیہ متصلہ ہو لیکن بعد میں حرف استعلاء آ جائے تو را جو ہے وہ باریک نہیں ادا ہوگی، پر ہو جائے گی. اس کے ضمن میں ہمیں ایک چھوٹا سا نوٹ یہ لکھا ہے کہ جو کسرہ کی قید تھی نا کہ کسرہ متصلہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کسرہ کے بارے میں یہ قید تھی کہ کسرہ متصلہ ہونی چاہیے، وہی قید حرف استعلاء کے بارے میں بھی ہے کہ حرف استعلاء بھی متصل ہی ہونا چاہیے. اگر حرف استعلاء اگلے کلمہ میں آ جائے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ تو پھر را جو ہے وہ موٹی نہیں ہوگی، وہ باریک ہی ادا ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں. لکھی تو میں نے اور بھی باتیں تھیں بتانے کے لیے لیکن اب جو ذہن میں آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. چلیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں او کانت الکسرۃ لیست اصلا، او یا کانت ہو الکسرۃ کسرہ لیست اصلا غیر اصلی. ٹھیک ہے، او کانت الکسرۃ لیست اصلا، او یا کانت ہو کون کیا الکسرۃ کسرہ کیسی لیست اصلا
اصلی نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر اصلی ہو یعنی کہ عارضی ہو۔ اگر غیر اصلی کسرہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو را کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پڑ پڑھیں، صحیح ہے، اگر غیر اصلی کسرہ ہو تو را کو پڑ پڑھیں، لیکن جو یہاں پر انداز بیان ہے نا، وہ امام جزری نے تھوڑا سا ایسے بیان کیا کہ اگر دھیان سے پڑھے تو لگتا ہے امام جزری کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسرہ غیر اصلی ہو تو را کو ترقیق سے پڑھیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسرہ غیر اصلی ہو تو را پڑ پڑھی جاتی ہے۔ اس شعر کے ضمن میں یہ آپ لوگ لکھ لیں کہ اس شعر پر ابحاث موجود ہیں، اس شعر پر ابحاث موجود ہیں، ملا علی قاری جو ہیں وہ بھی اس پر لکھتے ہیں، ہمارے شیخ جو ہیں شیخ اظہار احمد تھانوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اس کے اوپر شعر پر بیان کیا ہے اور یہی بات کہی ہے کہ بظاہر تو امام جزری کے انداز سے لگ رہا ہے کہ را جو ہے الٹ حکم بیان کر دیا ہے بیان کرتے کرتے، اور انہوں نے اس کا جو ہے ایک شعر بھی بنا کر لکھا ہے کہ اگر شعر کو ہم ایسے موڈیفائی کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن امام جزری کا شعر ہے اسے ہم چھیڑ تو نہیں سکتے، امام جزری تو پھر امام جزری ہی ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر را سے پہلے کسرہ غیر اصلی ہو تو را پر ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ شعر اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں جو شیخ اظہار احمد نے لکھا ہے، او کانت الکسرات اصلا و وصلا، او کانت الکسرات اصلا و وصلا، یہ انہوں نے اس کی کریکشن جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی ہے، اور بھی اس کی کچھ کریکشنز موجود ہیں بٹ ہمارے پاس اتنا لمبا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں کہ آپ لوگ تسلی سے سیکھنے والے بنے، آمین۔ چلیں تو یہاں تک جو ہے ہمارے 2 شعر حل ہو گئے ہیں۔ ورقی کے را اذا ما کسرت میں ہم نے لمبی بحث کی، میرا خیال ہے کہ 10 حالتیں ہم نے ڈسکس کی، پھر ہم نے منون غیر منون اور بھی بہت لمبی کلمہ کے اول وسط آخر اور اسم فعل اور کافی ساری وہ باتیں ڈسکس کی۔ دوسرے کلمہ حصے میں ہم نے بس 4 ہی باتیں ڈسکس کی تھیں، کسرہ کے بارے میں ایک کسرہ جو ہے وہ اس سے مراد تھی، اور سکون کے بارے میں 2 باتیں ڈسکس کی تھیں، اور عارضی سکون میں بھی 2 باتیں ڈسکس کی تھیں کہ اسکان اشمام مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے علم تکم من قبل حرف استعلا میں یہ دیکھا کہ کسرہ اصلیہ متصلہ ہو لیکن را ساکن کے بعد حرف استعلا اسی کلمہ میں آئے تو جو را ہے وہ باریک ہونے کے بجائے پُر ہو جائے گی، لیکن اگر حرف استعلا دوسرے کلمہ میں آئے نیکسٹ میں آئے تو پھر اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اوکانت الکسرۃ لیست اصلا، بات تو بالکل سمپل تھی، ہم یہاں پر ہی اس بات کو نکال کر آگے ہوئے تھے، لیکن ہم نے صرف جو ہے شعر کو تھوڑا سا کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر کہتے ہیں والخلف فی فرق لکسری یوجد، والخلف اور خلف پایا جاتا ہے، خلف کس میں پایا جاتا ہے؟ ترقیق ہونے میں، یعنی کہ ترقیق بھی ہوگی اور تفخیم بھی ہوگی، ترقیق بھی ہوگی اور تفخیم بھی ہوگی، کس میں؟ فی فرقن، قرآن پاک کے کلمہ فرقن میں، قرآن پاک کے کلمہ فرقن میں۔ کیوں پایا جاتا ہے؟ کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ جواب ہے لکسری یوجد، کلمہ فرقن میں 2 وجہیں کیوں ہیں تفخیم اور ترقیق، کلمہ فرقن میں 2 وجہیں تفخیم اور ترقیق کیوں ہیں؟ فرقن والخلف فی فرقن لکسری یوجد، لکسری یوجد، بس یہی جو لفظ ہے ہماری بحث ہے کہ جو فرقن کی قاف کے نیچے کسرہ ہے، اس کسرہ کی وجہ سے فرقن میں خلف ہے، اس کسرہ کی وجہ سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہم کیا دیکھیں گے، مفخم حروف کی تفخیم کے مراتب دیکھیں گے، مفخم حروف کی تفخیم کے مراتب دیکھیں گے۔ پہلا مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حروف مفخم کے بعد الف آئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو حرف مفخم ہے وہ مفتوح ہو۔ تیسرا مرتبہ ہوتا ہے کہ حرف مفخم جو ہے وہ مضموم ہو، اور چوتھا جو مرتبہ ہے وہ ہوتا ہے کہ حرف مفخم مکسور ہو۔ یہ 4 مراتب پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حرف مفخم کے بعد الف آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اگر کچھ ہوگا تو پھر ترقیق ہوگی،
ٹھیک ہے. اب دیکھیں ٹاپ پر تفخیم ہے اور سب سے نیچے ہمارے پاس ترقیق ہے. اب اگر آپ کسرہ والے مرتبہ کو دیکھیں تو آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یہ ترقیق کے قریب ہے اور تفخیم سے بہت دور ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی حرف استعلاء کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو حرف استعلاء ترقیق کے قریب چل جاتا ہے، تفخیم کے قریب نہیں ہوتا. یہ بات یاد کر لیں. کیا بات ہم نے سمجھی ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے، ہم نے حروف مستعلیہ کی تفخیم کے مراتب لکھے اور ہم نے یہ سمجھا کہ جب حرف استعلاء کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے تو وہ جو حرف استعلاء ہوتا ہے وہ تفخیم کی بجائے ترقیق کے قریب چل جاتا ہے. وہ حرف استعلاء تفخیم کی بجائے ترقیق کے قریب چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس ابھی اتنا ہی سمجھا ہے. پھر ہم اس بات پہ آ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ فرقن جو کلمہ ہے اس میں کسرہ اصلیہ متصلہ ہے اور ما بعد حرف استعلاء بھی متصلہ ہے. تو اب یہ پچھلی ساری بحث جو ہم نے پڑھی تھی اس کے تحت کیا ہونا چاہیے؟ اس میں تفخیم ہونی چاہیے. اس کے تحت اس کے اندر تفخیم ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جس قاف کی وجہ سے تفخیم ہو رہی ہے اس کی تفخیم تو بدرجہ اتم موجود ہی نہیں ہے. اس کی تفخیم کا تو اتنا برا حال ہوا ہے کہ وہ ترقیق کے اوپر گرنے ہی والی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مفخم حرف جو کہ را کی تفخیم کی وجہ تھا وہ تو اس کی تفخیم تو بدرجہ اتم موجود ہی نہیں ہے، وہ ترقیق کے قریب ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ اس بات کا اعتبار کریں گے کہ را ساکن ما قبل کسرہ اصلیہ متصلہ اور ما بعد حرف استعلاء متصل ہے تو وہ اس میں تفخیم کریں گے. لیکن جو دقیق ادا کو دیکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ قاف تو مکسور ہے اور یہ تو ترقیق کے قریب ہے، اس کی تو تفخیم بدرجہ اتم موجود ہی نہیں ہے، یہ خود مفخم نہیں ہے تو یہ را کی تفخیم کی وجہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو وہ کیا کریں گے؟ فرقن کے را کو باریک ادا کریں گے. اور ہم دونوں ہی وجوب پڑھتے ہیں، وصلاً بھی اور وقفاً بھی. تو یہ مسئلہ بھی ہمارا مکمل ہوا. پھر کہتے ہیں وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، اور آپ وَأَخْفِ چھپا کر کریں تقریر کو، اِذَا تُشَدَّدُ جب کبھی بھی مشدد ہو. کون؟ را کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. جب کبھی بھی را مشدد ہو تو اس کی تکرار جو ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں کرنی. بہت ہی واضح بات ہے. کتابوں میں آپ لوگوں نے قول السدید وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ حقیقی تکرار سے بچنا چاہیے اور متشابہ تکرار کو اختیار کرنا چاہیے. تو وہی بات امام جزری یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی تکرار سے بچیں اور متشابہ تکرار جو ہے اس کو اختیار کریں کہ جو تکرار ہے وہ چھپا کر ہونی چاہیے، بالکل واضح تکرار نہیں ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حقیقی تکرار کرتے ہیں تو وہ کئی راعات پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں تو حروف کی زیادتی جو ہے وہ بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوتا ہے. اب صرف ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ را کی اصلی جو حالت ہے وہ تفخیم ہوتی ہے کہ ترقیق ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا حروف مستعلیہ ہیں تو ان کی اصلی حالت تفخیم ہوتی ہے اور جو باریک حروف ہیں ان کی اصلی حالت ترقیق ہوتی ہے. تو را کی اصلی حالت تفخیم ہوتی ہے یا ترقیق ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ را کی جو اصلی حالت ہے وہ تفخیم ہی ہوتی ہے اور ترقیق سبب کی بنا پر ہوتی ہے، اور ترقیق جو ہے وہ کسی نہ کسی سبب یا ریزن کی بنا پر ہوتی ہے، اور تفخیم اصل ہوتی ہے. یہی قرآن پاک میں زیادہ پائی جاتی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ را کی اصلی جو ہے وہ کوئی بھی حالت نہیں ہوتی، تفخیم ہو یا ترقیق دونوں ہی کسی سبب کی بنا پر ہوتی ہیں. تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، جو مرضی آپ اس کو لے لیں. چلیں یہاں سے ہم صرف 2 منٹ لگا کے سمرائز کرتے ہیں اپنی بات کو. ہم نے باب الراءات پڑھا. راءات ہم نے کہا کہ را تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن راءات اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے متعدد احکام ہیں. پھر ہم نے پہلا مصرع دیکھا وَرَقِّقِ الراء اذا ما کسرت. اس کی شرح میں ہم نے کافی ساری باتیں دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ را جب خود بذات خود مکسور ہو جائے تو پھر جو مرضی سبب پایا جائے را جو ہے وہ باریک ہی رہتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ کسرہ جو ہے
را ساکنہ سے پہلے آ جائے تو اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں، اور ایک ہی جو کسرہ ہے نا وہ ہی صرف باریک ہوتی ہے، باریک ہونے کا سبب بنتی ہے، باقی کسرہ نہیں بنتی۔ اور اس کے بعد اگر حرف مستعلیہ آ جائے، بے شک کسرہ اصلیہ متصلہ ہو لیکن ترکیب کی بجائے تفخیم ہوتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ جو حرف استعلاء ہے وہ بھی متصل ہونا چاہیے اسی کلمہ میں، اگلے کلمہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کسرہ جو ہے وہ اصلی ہونی چاہیے۔ اس کے ضمن میں ہم نے شعر کی کریکشن کی تھوڑی سی، پھر ہم نے کلمہ فرقن کا حکم پڑھا، اور فرقن میں ہم نے یہ کہا کہ قاف کی کسرہ کی وجہ سے جو ہے فرقن کے غا میں 2 وجوہ ہیں، اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہمیں متشابہ تکرار کو اختیار کرنا چاہیے اور حقیقی تکرار سے بچنا چاہیے، اور آخر پہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ را کی اصل تفخیم ہوتی ہے یا ترکیب۔ تو ہم نے یہ کہا کہ 2 قول ہیں، دونوں ہی درست ہیں اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بارک اللہ تعالی فیکم واحسن اللہ علیکم ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین، اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔